والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سواء كان تشريعيا أو غير تشريعيا كمسلمة الكذاب وغلام أحمد قادیانی كذاب نجار كافر مرتد زنديق خارج عن الإسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وجل طريق سے مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کی اس عظیم الشان اور عظیم المقصد محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے سننے سمجھنے کی عمل کرنے کی عامت الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مختصر سی گفتگو کی جائے گی سورہ فاتحہ شریف اور سورہ بقرہ شریف کی باہمی مناسبت کے حوالے سے بتناظر مسئلہ ختم نبوت. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود دعا تلقین فرمائی اہل ایمان کو کہ فرمایا کہ تم نے یہ دعا مانگنی ہے مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم. اے ہمارے رب ہمیں سیدھے راہ پر چلا. یہ دونوں صورتوں میں مناسبت جو ہے وہ یعنی اس سورہ مبارکہ میں یہ دعا کی جا رہی ہے مولا ہمیں سیدھے راہ پر چلا. تو اگلی جو سورہ بقرہ شریف ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی دعا کو قبول فرمایا اور سیدھا راہ جو ہے اس کی تعلیم فرمائی. تو سیدھا راہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ ذہن میں رہے اس پوری سورت کی پورا پہلا صفحہ ہے نا سورہ بقرہ شریف کا. اس میں اہل ایمان جو ہیں اہل اسلام جو ہیں ان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین. یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگاروں کی آگے رب تبارک و تعالیٰ نے خود صفت بیان فرمائی الذین یؤمنون بالغیب. پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں ویقیمون الصلاۃ اور نماز ادا کرتے ہیں ومما رزقناہم ینفقون اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور یہ پرہیزگار وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں حبیب پیارے جو آپ پر نازل ہوا وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یہ یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دو وحیوں کا ذکر فرمایا. بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں مومن وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ دو چیزیں دو وحیوں کا ذکر کر کے رب تبارک و تعالی نے ساتھ ہی قیامت کا ذکر کیا. اس مسئلے کو یوں سمجھیں کریمہ علیہ السلام نے دو انگلیوں کو اس طرح جمع کر کے ارشاد فرمایا میں اور قیامت یوں ہی اکٹھے بھیجے گئے ہیں. یعنی میرے بعد قیامت ہی آئے گی میرے بعد کوئی نبی نیا نہیں آ سکتا. تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے دو وحیوں کا ذکر فرمایا. پہلے جو وحی آتی رہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اس وحی کا ذکر فرمایا. اہل ایمان ان سب وحیوں پر ایمان لاتے ہیں وما انزل بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس کے لیے وحی بھی آنی ہوتی. نہ نبی آنا ہے نہ وحی آنی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے یہ ذکر ہی نہیں فرمایا کہ حبیب پیارے جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں مومن
جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی مان لاتے ہیں اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی مان لاتے ہیں. یا مبارکہ نے واضح کر دیا کہ وحی جو ہے وہ دو طرح کی ہیں. ایک آقا علیہ السلام سے پہلے آنی تھی وہ آ گئی اور دوسری آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی تو وحی کا باب ہی بند ہو گیا. اب وحی آنی نہیں ہے, نبی نہیں آنا تو وحی نہیں آنی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ ختم نبوت کو واضح فرمایا. اور یہاں بھی دیکھیں جیسے آقا علیہ السلام نے دو انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت ہم یوں ہی بھیجے گئے جیسے دو انگلیاں ہیں, یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے. تو یہاں بھی آ کر اللہ تبارک و تعالی نے پہلی وحی کا ذکر فرمایا اور آقا علیہ السلام پر آنے والی وحی کا ذکر فرمایا. دونوں وحیوں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا. یعنی کہ ان دو وحیوں کے بعد آقا علیہ السلام کی وحی کے بعد قیامت یعنی اب کوئی وحی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں نازل ہو سکتی. باقی رہا ایک مسئلہ بھی یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت جو ہے ظاہر بات ہے بہت سارے معاملات ہوں گے جو تشریح طلب ہوں گے, تو اس وقت کیا معاملہ پیش آئے گا, وہ کیا کریں گے. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے, جواب اس کا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ مجتہد مطلق ہوں گے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ سے خود اجتہاد کریں گے اور اسی سے ہی مسائل اخذ کریں گے اور بیان کریں گے. اور دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے, اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے میری قبر پر آئیں گے اور وہاں کھڑے ہو کر مجھے پکاریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں اس وقت بھی انہیں جواب دوں گا. یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو علماء جو ہے اس حدیث پاک سے یہ استنباط کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت بھی ضرورت پڑے گی تو اس وقت آقا علیہ السلام سے بالمشافہ حضور کے مزار شریف پر حاضر ہو کر آپ سے سوال بھی کریں گے اور آقا علیہ السلام نے جواب عطا فرمائیں گے. حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصر میں ہوتے تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ شریفہ کا اتنا قرب عطا فرمایا ہے کہ مصر میں بیٹھے ہوئے جب چاہتا ہوں جس وقت چاہتا ہوں یہاں سے ہاتھ بڑھا کے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو امت کے علماء کی شان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان جو ہے وہ تو بڑا ہے. تو حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے تو اسی وقت کوئی آ جاتا بندہ اس سے بات کرنے لگتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اجازت ہو تو میں قرآن پاک تیرے کرو تجھ سے ہم کلام ہوں, میں تجھ سے ہم کلامی روک کے یہ تیرے بابوں کے غلام ہیں ان سے بات کروں. اور جب حدیث شریف پڑھ رہے ہوتے تو تب تک ختم نہیں کرتے تھے جب تک آقا علیہ السلام کی طرف سے اجازت نہیں مل جاتی ٹھیک ہے تم اس سے بات کرو. تو یہ تو امت کے علماء ہیں. اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا مسئلہ تو وہ تو جگہ جگہ بیان کرتے رہتے ہیں ہمارے علماء کہ 70 سے زائد مرتبہ انہوں نے آقا علیہ السلام سے بالمشافہ ہم کلام ہوئے. اور ہر بار جو ہے امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دینی مسئلہ پوچھا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی, صرف دینی مسئلہ پوچھا ہے. اور ایک امام ہے بہت بڑے لوگ فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی بندے کو دنیاوی کام پڑا تو اس نے آ کر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ نے میری سفارش کر دیں حکمران کے پاس. تو آپ نے فرمایا کہ یار میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ رسول اللہ کے بڑے قریبی ہیں, اگر آپ یہ میرا کام کر دیں گے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آپ نے وہ لکھ کے دیا, رکا لکھ کے دیا. اس رکا حکمران کو لکھنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی زیارت بند ہو گئی, حضور کا دیدار بند ہو گئی امام جلال الدین سیوطی کو. اب بتائیں جو جس بندے کو جاگتے ہوئے بیداری میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہو تو وہ بندہ جو ہے کسی حاکم کے پاس جائے نا, اس کے دروازے پر نہ جائے, صرف رکا لکھ کے بھیج دے, آقا علیہ السلام کا دیدار بند ہو جائے. آج ہمارے دور کے جو 2 نمبر پیر ہیں مولوی ہیں خوشامدی, یہ تو حکمرانوں کے دروازوں کے طواف کرتے پھرتے ہیں. ان کو وہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جناب یہ جاتے ہوتے وہ جاتے ہیں ہوائیاں جوڑتے ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پہ یا مبارکہ دیکھیں مرزائیوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس پر اس آیت کریمہ کے اندر بہت بڑی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں بالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت سے مراد ہے مرزا کانا ہے, مرزا قادیانی دجال جو ہے یہ وہ مراد ہے. فرمایا کہ مومن لوگ وہ ہیں جو مرزے پر ایمان لاتے ہیں, مرزے پر یقین کرتے ہیں, مومن وہ ہیں. یعنی پچھلے جتنے بھی استاد بیان کیے ہیں اس نے کہا یہ سارے کے سارے مرزا قادیانی کے لیے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک اتنی بڑی تعریف کی ہے اس نے پورے قرآن کے اندر. آپ آیات کریمہ کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کی تفسیر, کیونکہ ابھی میں تفسیر ختم نبوت شریف لکھ رہا ہوں, 5 جلدوں میں کام کرنا 3 پوری ہو چکی ہیں الحمدللہ. تو اس کی ایک ایک مقام پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, حیرانگی ہوتی ہے کہ آج ہمارے جو علماء ہیں نا, علماء جو ہیں انہیں معلوم تک نہیں ہے.
کہ ان کے فریب جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. کہ غزوہ بدر کا مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم نے 2-3 جگہ پہ اس مسئلے کو واضح وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کریمہ علیہ السلام کی مدد کے لیے، حضور کے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے آئے تھے بدر کے اندر. ٹھیک ہے جی. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے وہاں پہ، عرب کے لوگ، مدینے کے لوگ جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جبل الملائکہ ہے. تو وہ آج جو ہے وہ کھلا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں فرشتے آئے نہیں تھے، رب نے وعدہ کیا تھا آئیں گے، تو پھر انہوں نے کہا بھیجے نہیں تھے رب نے. نعوذ باللہ من ذالک، جن کے ہاں رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ خلاف واقع یعنی ہو سکتے ہیں، امکان ہے کہ اس میں جھوٹ ہو جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ تو ہو چکا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا بھیجوں گا لیکن بھیجے نہیں رب تبارک و تعالیٰ. حالانکہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم ابھی تین سیدھا کر رہے ہوتے تھے، بندہ اچانک گر جاتا تھا، بندہ گر جاتا تھا. آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ایسا ہوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سیدھا کرتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا، وہ مار دیتا تھا. تو یہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے تو بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا سرے سے انکار کر دیا. قرآن کریم ہے اس میں بہت زیادہ تحریف کی ہے. اب اس آیت کریمہ کے اندر 2-3 مسئلے جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. یہ ذہن میں رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن کریم نے 3 اصطلاحیں بیان کی ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں. 3 اصطلاحیں. ایک ہے صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ والی آیت کریمہ. یہ انتہائی اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں. میں نے تفسیر ناموس صحابہ میں بیان کیا ہے، لیکن تفسیر ختم نبوت کے اندر تو بڑی وضاحت کے ساتھ پوری آیات کریمہ پہ بڑا لمبا چوڑا کلام کیا اس مسئلے کو. اس میں ہمارے لوگ جو وہ تقسیم نہیں کرتے. 3 طرح کی اصطلاح ہیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے. ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات کا لفظ ہے انما صدقات، اور دوسرا لفظ جو ہے، تیسرا لفظ جو ہے وہ قرآن کریم میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ والی آیت کریمہ. یہ 3 آیات کریمہ اور 3 اصطلاحیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں. اس میں سے صرف ایک آیت کریمہ اور ایک اصطلاح جو ہے نا، ایک اصطلاح آیت کریمہ نہیں، آیتیں تو بہت ہیں، ایک اصطلاح جو ہے صدقات والی، وہ اس میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو جتنے بھی مصارف ہیں سارے کے سارے وہاں دینا ہے. انفاق فی سبیل اللہ والی اصطلاح اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسنا دینے والی اصطلاح جو ہے، یہ 2 اصطلاحیں خاص دین کے غلبے کے لیے اور جہاد کے لیے دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. کہ ہمارے لوگ تقسیم نہیں کرتے. ہمارے لوگوں نے یہ آیت پڑھ کے بھی 11ویں شیٹ کے لیے نمبر اکٹھا کیا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض حسنا والی 2 اصطلاحیں یہ خاص جہاد کے لیے اور غلبہ دین کے لیے خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. لیکن آج جو ہے ہم نے کیا کیا ہے، تینوں کو ملا دیا ہے، اور جہاں خرچ کرنا فرض ہے ہم وہاں خرچ نہیں کر رہے، اور جہاں مستحب ہے، ظاہری بات ہے جہاں فرض چھوٹ رہا ہو وہاں مستحب پہ عمل و مستحب بھی قبول نہیں ہوتا. امام راضی رحمہ اللہ آپ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہ دے مسجد طویل کر دے. بات ہے ایسے بندے سے چندہ لینا بھی جائز نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو بات ہے کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے اور مسجد طویل کرنا یہ نفل ہے. تو بات ہے جو آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میں جو بندہ رب کا فرض چھوڑ کر نفلی عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفل بھی قبول نہیں کرے گا. لیکن عموماً ہمارے لوگ جو ہیں اس حدیث پاک کو صرف نماز کی حد تک محدود کرتے ہیں، اس کی تحدید کرتے ہیں کہ صرف نماز کے نفل جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتے. حالانکہ آپ جہاں بھی دیکھ لیں رب تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں فرض بھی ہوگا اور ساتھ نفل بھی ہوگا. دونوں چیزیں وہاں بھی، ایک فرض حکم ہے وہاں نفل ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اور اس کے آگے نفلی مقامات جو ہے نفل میں بہت زیادہ تفصیل ہے. کیا کیا چیزیں ہیں، مسکینوں کو دینا، غریبوں کو دینا، ایسے پورا سال دیتے رہنا. زکوٰۃ تو خیر سال میں ایک بار لازم ہوتی ہے، لیکن یہ روز دیتے رہنا یہ نفلی صدقات ہیں سارے کے سارے. اسی طرح کر کے ہر فرض کے ساتھ نفل بھی آتا ہے. لیکن ہمارے لوگوں نے اس حدیث پاک کو محدود کر دیا نماز کے فرائض کے ساتھ نفلوں کے ساتھ. حالانکہ یہ فرض میں اور نفل میں یہ اس کی تحدید توڑی ہے تو ہمارے بابا جی رحمہ اللہ نے آ کے توڑی ہے. ہمارے لوگوں نے محدود کر دیا تھا. ہمارے بابا جی رحمہ اللہ نے جو منہج دیا آئینہ علیہ السلام کو وہ خاص منہج اسلام کا دیا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے. آپ کہتے تھے نا مسلمانوں کو، یا تم یہی کہتے ہو کہ آقا علیہ السلام آئے حضرت حلیمہ کے گھر گئے، یہ کیا وہ کیا، تو آقا علیہ السلام بدر بھی تو گئے نا.
نہیں حضرت حلیمہ کے گھر تک تو میلاد منانا مستحب ہے، تو مستحب تک تو رہے، آگے روز اور بدر کی بات نہیں کرتے، وہ کرنی فرض تھی. یعنی بابا جی رحمہ اللہ نے امت کو جو نوافل اور مستحبات کو پورا دین سمجھ چکے تھے، اسی تک محدود ہو چکے تھے، بابا جی نے اس سے نکال کر کے آپ نے فرض کرا دکھایا، آپ نے فرض کرا دکھایا. حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من اشتغل بالنوافل قبل الفرائض لم يقبل منه، میں جو بندہ رب کا فرض ادا کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رہے میلاد کا جلسہ کرنا، 11ویں کا جلسہ کرنا، 11ویں منانا، اس کی کھیر پکانا، یہ سارا نفل ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض جو ہے نا وہ غلبہ دین کے لیے احد اور بدر کا میدان سجانا ہے. بے شک ٹھیک ہے نا. وہ بابا جی رحمہ اللہ نے کئی بار فیض آباد میدان سجا کے امت کو ایک جھلک دکھائی ہے اور احد اور بدر کی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اترتی ہوئی دکھا دی امت کو یقین کہ امت کا ایمان متزلزل ہو چکا تھا. آج لوگ یہی چاہتے ہیں ان کے پاس سیٹ میں ٹیکنالوجی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بابا جی رحمہ اللہ نے خالی ہاتھ لڑ کے دکھا دیا کہ تم ہم نے مسلمان جو ہے نا اپنی اسلحے کے زور پر نہیں لڑتا اور رب تبارک و تعالیٰ کی مدد کے زور پر لڑتا ہے. یہ یعنی امت کے ایمان میں جو تزلزل آ چکا تھا بابا جی نے اسے نکال کر کے انہیں یقین کی راہ دکھائی ہے. تو آج ہمارے ذمہ بھی لازم ہے کہ ہم امت کو رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی طرف بلائیں، جو دعوت ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی طرف لائیں. یہ یہاں وہ ہوگا کنز ایمان شریف حاشی والا روز رب منگوائیں، سورہ احزاب شریف آیت نمبر 52 نکالنی ہے اس کی نا. تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو فرض ہے آج ہم نے ہر چیز کو خاص مستحبات تک محدود کر لیا ہے، تو پورا دین ہم نے اسی کو سمجھ لیا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہمارے ذمہ یہ لازم ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کریں. یہ آپ مبارکہ یہاں پہ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں کچھ چیدہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ جن چیزوں سے زیادہ نفع ہو. رب تبارک و تعالیٰ ارشاد میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ بتا کہ یہ دعا کرو میری بارگاہ میں کہ مولا ہمیں سیدھا راہ دکھا. امام راضی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر جو ہے نا صراط الذین انعمت علیہم انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، تو میں اس سے مراد صدیقین ہیں، اور صدیقین کے سردار پوری امتوں کے صدیق جو ہیں ان سب کے امام متفق طور پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ساری امت میں آج تو مولوی لڑ رہے ہیں اس مسئلے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت مولا علی افضل ہیں یا فلاں افضل ہیں. آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں کے بعد ساری امت کے صدیقوں کا امام حضرت ابوبکر صدیق ہے. کتنا اہم مسئلہ بیان فرمایا امام راضی رحمہ اللہ نے. اور آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تم نے یہ دعا مانگنی ہے مولا ہمیں نبیوں کی راہ پر چلا اور صدیقوں کی راہ پر چلا، اور صدیقوں کے امام ابوبکر صدیق ہیں. کہتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت درست نہ ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ کبھی نہ کہتا تم صدیقوں کی راہ پر چلنے کی مجھ سے توفیق مانگو. ٹھیک ہے نا جی. رب تبارک و تعالیٰ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے تم دعا مانگو کہ مولا ہمیں صدیقوں کی راہ پر چلا. تو اس آیت مبارکہ سے حافظیوں کے لیے رد ہو گیا، اور ہمارے موجودہ دور کے دلیل جو ہیں جنہیں نیم حافظی کہتے ہیں، ہوتے یہ بھی پورے رابطی ہیں، ان کا بھی رد ہو گیا. جو آج نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام رضوان کے بامی معاملات کو لے کر امت میں لڑائی اور جھگڑے کا باعث بن رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. انہیں کس نے کہا ہے کہ تم جج بن کے بیٹھو رات علیہ السلام کے صحابہ کو تم اپنی کچہری میں کھڑا کر لو، ان سے سوال جواب کرو؟ یہ نہ صرف یہ کہا کریمہ نا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ کریمہ دیکھیں، یہ ان اللہ و ملائکتہ آیت نمبر 56 ہے، میرے ذہن میں 52 تھا. یہ آیت مبارکہ دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر اپنا نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ہم نے کیا کیا ہے پوری امت کو صرف درود تک لگایا، بس درود پڑھنے میں درود پڑھنا ہے. اور آگے اگلی آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں درود پڑھنے کا حکم دیا وہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں دنیا آخرت میں ان پر لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے. میں اکیلا درود پڑھنے کا ثواب نہیں ہے بلکہ نبی کے گستاخوں سے لڑنا بھی ثواب ہے. کیسی بات ہے، نبی کے گستاخوں سے لڑنا بھی ثواب ہے. اور سورۃ قلم شریف کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ ولید بن مغیرہ نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب بیان فرمائے.
کتنے 10 عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. چغل خور بھی ہے, یہ بھی ہے, یعنی کہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے, بد دماغ بھی ہے, سارا اکڑ مزاج بھی ہے, سارا بیان کر کے یہاں پہ میں نے لکھا تھا تفسیر شریف میں کہ آپ ذرا دیکھیں اس آیت کریموں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجتا ہے. جی اس نے ایک بار آقا علیہ السلام کے بارے میں انتہائی نازیبہ جملہ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں درود پڑھنے والے پر 10 بار درود بھیجتا ہے وہاں بے ادبی کرنے والے کے 10 عیب بھی بیان فرمائے. تو یہاں واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اکیلا جو ہے نا وہ درود پڑھنے کے ثواب نہیں ہے بلکہ حبیب کے گستاخوں کو جواب دینا اور پورا جواب دینا یہ بھی میری سنت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دیکھیں یہ تو خزانہ العرفان شریف ہے حضرت سیدنا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ کا. کاش کہ ہم اسے بھی پڑھتے کہ درود کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ درود کا معنی آپ بیان فرماتے ہیں. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ ذرا. آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ تمام بچے جو ہے نا اسے نا ذہن میں رکھیں اور جگہ جگہ اسے بیان کریں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے. علماء نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں. اب دیکھیں جو علماء بیان کیا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد کے معنی کہ یا رب محمد, یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما. یہ درود کا معنی ہے. دنیا میں ان کا دین بلند کر, یہ درود کا معنی ہے. اندازہ لگائیں یعنی جس معنی کی طرف جو ہے یہ معنی ہم نے بیان ہی نہیں کیا. درود کا معنی ہے. اب بتائیں جو بندہ یہ ذہن میں رکھ کے درود پڑھے گا وہ دین کے غلبے کے لیے کام نہیں کرے گا. وہ جہاں گستاخ جو دین پر حملے کریں گے وہ جواب نہیں دے گا ان کو. اچھا فرماتے ہیں ان کا دین بلند کر اور ان کی دعوت کو غالب فرما. حضور کی دعوت غالب کر. آج نعوذ باللہ من ذالک دیکھیں کفر غالب آ چکا ہے. کئی بار ہم کہتے ہیں نا دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں تو کئی سارے ہمارے اپنے ہی جو سنی کرانے والے ہیں نا جن کو اس یعنی یہ طرف نہیں ہے حاصل انہیں, وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں جی دین کو تو غلبہ حاصل ہے. اعلیٰ ذرائع مولانا نے فتح وریجی میں کئی سارے مولانا پڑھے ہمارے سے, وہ کہتے ہیں اعلیٰ ذرائع مولانا نے فتح وریجی میں فرمایا کہ دین کو تو غلبہ حاصل ہے. ہم نے کہا کہ دین غلبے کی جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک غلبہ بالدلائل اور براہین ہے اور ایک غلبہ سیاسی. ٹھیک ہے نا. غلبہ بالدلائل جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو جو غلبہ دیا دلائل کا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل دین میں عطا فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو. یہی وجہ آ کر سامنے میں جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ دن اس کی رات بھی چمکتی ہوئی دن بھی چمکتا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کس کوئی بھی حال آ جائے پوری دنیا کے اندر, چاہے کفر کی حکومت ہو یا اسلام کی حکومت ہو, اسلام کے دلائل کو بندہ چیلنج نہیں کر سکتا. ویسے اندھا ہو بکتا رہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو دوسری جو چیز قسم ہے اس کی غلبے کی وہ ہے غلبہ سیاسی, جس کی بابا جی رحمہ اللہ نے ہمیں اس کا سبق دیا, ہمیں پوری امت کو اس کے لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ جو ہے اسلام کے غلبے کے لیے بات کریں. وہ غلبہ سیاسی ہے اور یہی ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ تخت پر آ جائے, مطلب یہی ہے اس کا. تو حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مولا حبیب کریم علیہ السلام کی دعوت کو غالب کر اور کریم آقا علیہ السلام کی شریعت کو بقا عطا فرما. حضور کی شریعت باقی رہے. اور آگے وہی باتیں جو ہم اکثر کرتے ہیں کہ اور آخرت میں کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما اور آقا علیہ السلام کا ثواب زیادہ فرما. اولین و آخرین پر ان کی فضیلت کو ظاہر فرما. انبیاء مرسلین اور ملائکہ تمام خلق پر ان کی شان کو بلند فرما. ٹھیک ہے نا جی. یہ درود پاک کا معنی ہے. اب آپ لوگوں کو درس دیں جہاں کہیں ہم نے بہت عرصے سے یہ کام شروع کیا ہے. جتنے بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسجد شریف تعمیر کر رہے ہیں وہاں پہ کون سی آیت لکھیں, تو ہم نے یہ تلقین کرتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اکٹھی لکھیں, ان کا ترجمہ بھی ساتھ لکھیں. اور الحمدللہ جب میں نے بابا جی کو یاد کیا نا میں نے کہا جی یہ دونوں آیتیں ہم اکٹھی لکھوا رہے ہیں, بڑے خوش ہوئے. کہنے کہ یہ بہت زبردست بات ہے کہ یہ یعنی کہ آپ نے توجہ کی ہے اسی طرف کے لوگ جو ہیں صرف درود پڑھ کے پیچھے نہ ہٹ جائیں, گستاخوں سے بھی لڑیں. آج کتنے لوگ ہیں جو اکیلے تصویر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کنارے پر, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو یہ درود پڑھنا ہی کافی ہے. حضرت اللہ نے آپ کے ملفوظات شریف میں یہ بات موجود ہے کہ امام تھے بہت بڑے,
تو انہوں نے دیکھا کہ پوری امت جو ہے فطروں میں گر چکی ہے، فطروں میں مبتلا ہو چکی ہے. تو اس وقت کے جو مولوی تھے وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں جا کر کے دوشی پڑھ رہے تھے، وہ اپنے مزاح پڑھ رہے تھے. تو آپ چلے گئے وہاں جا کے غصے سے کہنے لگے ہو تم بیٹھے یہاں گھاس کھاتے ہو اور یہاں پہ ان چیزوں پہ گزارا کر رہے ہو، اپنی تسبیحات پڑھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا آقا علیہ السلام کی امت جو ہے کس طرح فطرے میں مبتلا ہو چکی ہے، اٹھو اور آ کر ان کو رد کرو. ہاں جی، مولوی ایک بھی نہیں اٹھا وہاں سے، تو سارے تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہے. اور اکیلے وہ امام جو ہیں وہ آئے اور اکیلے کھڑے ہو کے کفر کے ساتھ ٹکرائے وہ. اور آقا علیہ السلام کی امت کو آقا علیہ السلام کا دین کا صحیح منہج جو تھا وہ آپ نے بتایا انہیں آ کر. تو یہ دو آیات کریمہ جو ہیں آپ بھی کوشش کریں جہاں بھی جلسے میں جائیں بیان کریں، آپ کہیں محفل میں آپ جاتے ہی ہوں گے وہاں جا کے یہ دونوں آیتیں اکٹھی پڑھیں. دونوں آیتیں اکٹھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ جو لبرل ہیں ان کو ویسے موت آ جائے گی. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کر کے. آپ سورہ بدوحا شریف کو دیکھ رہے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے. آج مولوی ہمارے حضور کا حسن بیان کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، حالانکہ سورہ بدوحا شریف کو دیکھیں وہ نازل کیسے ہوئی ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کچھ دنوں کے لیے وحی جو ہے وہ منقطع ہو گئی، وحی میں تعطل آ گیا، انقطاع آ گیا، وحی نہیں آ رہی. ایک عورت جو ہے وہاں سے گزری، نعوذ باللہ، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو تو ان کے خدا نے چھوڑ دیا ہے. جب اس نے یہ بات کی آقا علیہ السلام انتہائی غمگین ہوئے کہ باہر جانا رکی ہوئی ہے. اور دوسرا اس نے یہ بات کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ واللیل اذا سجی آیات کریمہ پوری سورۃ نازل فرما دی. اور اس سے سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی. حبیب کہہ رہے تھے روح والضحیٰ کی بھی قسم ہے، زلف واللیل کی بھی قسم ہے. جی اب بات تو یہ کرنی تھی محبت آ کر ربوں کا وفا کرا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ سے میں ناراض ہوا رب تبارک و تعالیٰ. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے محبوب کا حسن بیان کیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب کرے گستاخ کو بھی جواب دیں گے لیکن تیرا حسن تو بیان کریں. اور یہاں پہ امت کو بھی سبق دیا رب تبارک و تعالیٰ نے میرے حبیب کا حسن بھی بیان کرنا تو وہ بھی ساتھ گستاخوں کو جواب بھی دو پھر حسن بیان کرو. یہ نہیں کہ حسن بیان کر کے لوگوں سے پیسے لے کے نکل جاؤ وہاں سے تم، یہ نہیں ہے. حبیب رب تبارک و تعالیٰ دیکھیں ان آتے نہ کرتا رب تعالیٰ نے کیسے نظر فرمائی. آقا علیہ السلام کے شہزادے دنیا سے رخصت ہوئے، ایک کافر نے بکواس کر دی، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ ان کی نسل ختم ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی. ہاں جی آج خیر کثیر کوثر کے معنی کر کر کے اور چیزیں بیان کر کے ہم نکل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے یار پوری سورت جو ہے اور سب سے چھوٹی سورت رب تبارک و تعالیٰ نے گستاخ کے جواب میں نازل فرمائی. بالکل ایسا ہی رب تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، اسی میں حوض کوثر ہے. ہاں جی مجھے تو یہی سمجھ آتا رب فرماتا ہے جو میرے حبیب کے گستاخوں سے لڑے گا حوض کوثر بھی میرا حبیب اسے عطا فرمائے گا. ہاں جی جو گستاخوں کے ساتھ مفاہمت کر کے بیٹھ جائے، سمجھوتا کر کے بیٹھ جائے، وہ تو حوض کوثر سے دور رہے گا لیکن اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس طرح کر کے پورے قرآن کریم میں آپ آیات مبارکہ کو دیکھ لیں جہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو، اس کا شان نزول آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں وہاں جواب گستاخوں کو دیا جا رہا ہو، گستاخوں کو جواب دیا جا رہا ہو. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو بابا جی رحمہ اللہ نے ہمیں جو ہمیں منہج عطا فرمایا ہے ہم اسی منہج پر رہتے ہوئے اسی منہج کو سمجھیں، اسی کو بیان کریں. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف آتا ہے، ہم لوگ جو ہیں تو بس یہ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، بچے بانٹے گئے، یہ ہوا وہ ہوا، یہی چیزیں بیان کر کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. نہیں، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی جب ولادت کے بعد سعادت ہوئی، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تھی اس وقت کچھ آسمانوں تک یہ جنوں کا جانا بند ہوا تھا، کچھ آسمانوں تک ان کا جانا بند ہوتا. یہ پہلے جاتے تھے فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی وحی انہیں لے کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آ کر کے دوسرے فرشتوں کو سناتے تھے. یہ جن کو ہوتے تھے یہ ان سے چرا لیتے تھے. قرآن کریم میں بیان ہوا تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وحی چراتے تھے یہ آ کر کے پھر تاہموں کو نجومیوں کو جیسے آج کل کے بابا عامل بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آ کر بتاتے تھے. وہ کچھ سچ ہوتا تھا ایک دو باتیں، باقی ساری جھوٹ ملا دیتے تھے. آگے وہ جناب جھوٹ سناتے تھے کچھ اور ملا کر کے، جس سے ان کی روٹی چلتی تھی. تو رب آخر سال ارشاد فرمایا جب میری ولادت کے بعد سارے تو یہ ساتوں آسمانوں پر ان کا جانا بند ہو گیا، ساتوں آسمانوں پر. اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی میلاد کی رات یہ قانون بنا دیا کہ اب جو بھی جن اوپر آنے لگے نا پہلے آسمان کے قریب بھی وہیں سے اسے تارا ٹوٹ کے گوڑے کی طرح پڑے. اور میں نے کہا میلاد پر سے لڈو بانٹنے مٹھائی بانٹنے یہ ثواب نہیں ہے، میلاد کی رات دشمنوں کو گوڑے مارنا بھی ثواب ہے. نہیں سمجھا مسئلہ، یہ بھی میلاد آ کر ایسا تو شام کا اس کو مارے بم دو چار جنوں کو.
ہمارے بولے ان کو سمجھ آ جائے ان کو کہ حضور کو میلاد منا رہے ہیں. میلاد حضور کا تبھی مانا جائے گا جب یہ ہم یہ کام کریں گے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. ہمارے لوگوں نے مسئلہ رکھا صرف ابو لہب تک بھی. ابو لہب نے جو حضور کا میلاد منایا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے بھی, کہتے انگلی چوس رہا ہے وہ. میں نے کہا وہ تو صرف میلاد منایا نا اس نے, میلاد والے کو مانا ابو بکر صدیق نے. جی ان کی بھی بات کرو نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہاں کہاں گئے آقا علیہ السلام کے لیے؟ پوری زندگی انہوں نے آقا علیہ السلام کے دفاع کیا لگا دی, پوری زندگی. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام شاہ فرمایا کہ سردی کی رات آئی, مجھے گرم پانی کی ضرورت ہوگی, وضو کے لیے آقا علیہ السلام کو حاجت ہوگی. اس کے کئی مہینوں بعد آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے ہیں. رات کے وقت دیکھا آقا علیہ السلام نے ابو بکر کھڑے, رات پکڑی ہے, اس میں آگ جل رہی ہے, اس کے اوپر پتہ ہی نہیں ہے پانی والی. میں تم یہاں کیسے کب سے کھڑے ہو, کس وقت آئے ہو؟ کہنے کو حضور میں تو اسی رات سے کھڑا ہوں جس دن آپ نے فرمایا تھا مجھے پانی کی ضرورت ہو. میں نے کہا ضرورت ہو بتائیں. وفادار تو یہ ہیں. اور کریم آقا علیہ السلام نے ایک بار جب ہجرت کی رات ہے نا, آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلا ہوگا, رات کے وقت دروازہ کھلا ہوگا آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کا, اور آپ جاگ رہے, دیا جل رہا ہے. میں نے یہ دیے بھی نہیں بجھایا, اور رات کے وقت سوئے بھی نہیں, دروازہ بھی کھلا ہے. لیکن حضور آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ رات آئے گا مجھے ہجرت کا حکم دے گا تو میں ایک ساتھی کو لے جاؤں گا. میں نے کہا ممکن ہے حضور میری طرف آئیں تو کوئی یہ نہ دروازہ بند ہو گیا. تو وہاں عزت نہیں کی ہوتی جو کام کرنے والے, ورنہ یہی کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ مہاراج کے گھر تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا تو سنتا ہے, سننے میں کیا ہے, جو مرضی سنتے رہتے ہیں. جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کام انہوں نے کیا آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کا, حضور کے دفاع کا, اور ختم نبوت کا کام کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب انہوں نے آگے کہا نا کہ یمامہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ مسئلہ ہو گیا, اب جب اطلاع پہنچی نا مدینہ شریف میں تو صحابہ کرام علیہ رضوان مرد اور عورتیں سارے جمع ہو گئے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آ گئے. ابھی حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں چلا کہ یہ معاملہ ہو گیا اتنا بڑا, اتنے اوپر اتنے لیول پہ جناب انہوں نے فساد مچا دیا, ختم نبوت کتنے منکر ہو گئے. یعنی اطلاع تھی لیکن اتنی نہیں تھی کہ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. سارے لوگ جمع ہو کے وہاں آ گئے ہیں ابو بکر صدیق کے دروازے پر, پورا مدینہ, اور زور زور سے چیخ چلا. انہوں نے باہر ہیں آپ اندر بیٹھے. بس جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا نا, سن کے تو اسی وقت آپ نے فرمایا کہ 11 قافلے روانہ فرمایا آپ نے, 11 قافلے ابو بکر صدیق نے, اور سب کے جھنڈے خود باندھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, جھنڈے باندھ کے 11 قافلوں کے آپ نے روانہ فرمایا. روانہ فرماتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ پورا مدینہ خالی کر, پیچھے سے لوگ ادھر حملہ آور ہو جائیں, یہ ہو جائے. باہر لوگوں نے کیا آنا ہے, یہاں سے جنگل سے دندے بھی آ جائے نا, آپ فرماتے ہیں میری ران کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے مجھے جنگلوں میں لے جائیں, مجھے یہ تو قبول ہے, لیکن آقا علیہ السلام کا گستاخ دنیا میں مجھے یہ قبول نہیں. اندازہ لگا کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں, دیکھیے ہم نے قادیانی کو کافر قرار دلوا دیا, یہ کر دیا. اب وہ جب تاریخ آتی تو ساری مٹھائی کاٹنا شروع کر دیتے. میں نے کہا خدا کے لیے جو منکر ختم نبوت ہے نا, اس کے ساتھ مناظرے نہیں چلتے. امت نے ابھی تک کام نہیں کیا مرزائی کے خلاف. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان کھڑا ہوا ہے جی, مناظرے تو نہیں ہوا اس کے ساتھ. مناظرے میں کسی نے شکست دی ہے, تلوار چلی ہے بس. تو میں نے کہا جب تک یمامہ بپا نہیں ہوتا, قادیانی دنیا سے ختم نہیں ہو جاتے, تب تک ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے مستحق نہیں. امت مجرم ہے اس وقت. ان مرزائیوں کو آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے کہ مطلب 1,60,000 سے زیادہ لوگوں کو قادیانی بنا کے انہوں نے جشن منایا ہے. قادیانیوں نے مل کر سور چھوڑ کے ان کو مسرور جسے کہتے ہیں, وہ آیا, اس نے اس کی صدارت کی, وہاں گفتگو کی, لوگوں کو مبارکباد دیتے رہا, تحریتیں پیش کرتا رہا. یعنی کہ اس طرح کر کے قادیانی پھیل رہی ہے, اور ہم جب وہ 7 ستمبر آتا ہے اسی میں خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں میں ختم نبوت کام کیا کر رہے ہیں ختم نبوت کے لیے. ہم لوگ آپ کو دیکھیں ابھی یہ ماضی قریب میں سراج بابا جی کے کس نے کام کیا بتائیں. تو جب تک یمامہ بپا نہیں ہوتا, ان کا صفایا نہیں ہوتا, تب تک میں حقیقت کیا ہے وہاں مجرم. کسی بھی دجال کی جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کسی کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے, سب کو مار دیا جائے. یہ اس نے توبہ کر لیا بھاگ کے, جیسے طلحہ توبہ کر لی بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ جناب وہ مدینے میں آئے نا, انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں, میں نے توبہ کر لیا. اب میں نہیں تو مدینے نہیں آ سکتا. انہوں نے پوچھا کہ بتائیں میری توبہ آپ نے قبول کر لی ہے, آپ نے میں تو نے کی ہے تو آپ نے قبول کر لی. انہوں نے کہا اس نے کر لیا, تو کیوں نہیں کرتا پھر ہیں. آپ میں ٹھیک ہے آ جا تم. پھر مدینے آئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر انہیں جناب اسلام کے لیے لڑنے کا حکم دیا
اس طرح کر کے توبہ کر لی، جہاں نام کی خاتون اس نے بھی توبہ کر لی، بعد میں جسے توبہ کر لی ہے وہی بچا، اس کے علاوہ کسی کو امت نے زندہ ہی نہیں دیا۔ لیکن آپ 3 بندے دیکھیں ابھی جن کی پشت پر انگریز سور کھڑے تھے، وہ تینوں زندہ رہے، اپنے تبھی موت سے مرے، بہاؤلہ، باب اللہ اور عبد اللہ قادیانی، یہ تینوں کا دور تقریباً ایک ہے۔ قادیان میں کھڑے ہوئے یہاں سے، یہ بہاؤلہ تھا یہاں کھڑا ہوا، ایران میں سے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے 2 بیٹے تھے، بعد میں انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ وہ آج مصر کے علاقے عکا میں ان کا بہت بڑا مرکز ہے، اس کے بیٹے نے وہاں جا کے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ بہت سارے عرب لوگوں کو انہوں نے اپنے آپ کو صوفی کیا کہہ کے انہوں نے مرزائی بنا لیے، اپنا منکر خط نبوت بنا لیے، وہ بھائی بن گئے۔ ہمیں تو تعارف بھی صرف اسی کا ہے نا جی۔ اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا باہر عرب دنیا کو۔ میں اپنا بتاتا ہوں، ایک عرب عالم تھا، اس کے ساتھ بڑا عرصہ میں رہا رہا 5-6 سال تک، اس کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی بہت سارے مضامین پر، موضوعات پر۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ بریلویوں کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مصر اور قادیانیہ، وہ بھی قادیانی، بتائیں ہم یہاں جن کو کافر کہتے پھرتے ہیں، ہمارا خود تعارف بحیثیت قادیانی کروایا جا رہا ہے باہر۔ میں نے کہا نہیں وہ قادیانی ہوتے، میں خود بریلوی ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے بڑا کر دیا، اس نے کہا خبردار تیرے ساتھ آج کی بات نہیں ہو، اندازہ لگائیں۔ اب ہماری کتابیں جو ہیں وہ تفسیر شریف اور دوسری کتابیں جو ہیں وہ باہر بھیج جاتی ہیں، اب ہم بریلوی لکھ دیں، اعلیٰ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ بریلوی لکھ دیں، تم نے تو پہلے کہنا بھی یہ قادیانی اٹھا کے اسے پڑھ رکھو۔ یہ بابا جی کو میں نے بتایا، بابا جی بھی بڑے حیران ہوئے، میں نے کہا میں نے تو تب سے اعلیٰ رحمہ اللہ کا نام اس طرح لکھنا شروع کیا، امام محمد رضا حنفی الماتریدی رحمہ اللہ، بس کیا کریں، باہر ہمارا کو تعارف کرانا ہے بندے نہیں، خود ہمارا تعارف جو بحیثیت قادیانی کے ہو رہا ہے باہر، اور ہم یہاں لڑ رہے ہیں آپ ایک دوسرے کے بعد دوسرے کے ساتھ۔ ہمارے علماء باہر جاتے ہیں، وہاں منہ چھپا کے پھرتے ہوتے ہیں عرب لوگوں کے ساتھ، ہمارا کلی طور پر رابطہ منقطع ہے۔ یہ تو ابھی جا کے کچھ ہمارے لڑکے جو ہے شام جانے لگے یا دائیں بائیں جانے لگے تو وہ ہو کے وہاں سے واپس آتے ہیں، لیکن ہمارا عرب لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ یعنی قادیانیت جو ہے باہر بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ شام کے کئی سارے مولوی ان کے ساتھ بات ہوتی تھی، میرے ساتھ بات ہوتی، کئی سارے موضوعات پر بات ہوتی تھی، مرزا قادیانی کے بارے میں بات ہوئی، میں نے کہا وہ تو مرتد ہے، کافر ہے۔ یہ بھی میں نے خطبہ پڑھا تھا، یہ میں جہاں جاتا ہوں خطبہ پڑھتا ہوں، ہمارے لوگوں نے کہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہ کیا پڑھ دیا تم نے بھائی؟ تو یہ وہاں کے عرب علماء جو ان کے ساتھ بات نہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ تو امام میں حضرت شیخ اکبر محدثین ابراہیم رحمہ اللہ کے پائے کا بندہ تھا مرزا قادیانی۔ بتائیں ہم باہر قادیانی معروف مشہور ہو رہے ہیں، اور قادیانی جو شیخ اکبر کے پائے کا بندہ مشہور ہو رہا ہے۔ ان کے بہت سارے مراکز قائم ہو چکے ہیں، بہت سارے ان کے مشن کام کر رہے ہیں، فلسطین کے اندر ان کا مرکز قائم ہو چکا ہے، اسرائیل کے اندر بہت بڑا مرکز قائم ہو چکا ہے، بڑے سارے ان کے ادارے بن چکے ہیں، وہاں ان کا بڑا زور سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن آج ایک ہم نے جنہوں نے مستحبات کو پورا دین سمجھ لیا ہے، اسی کے گردی گھوم رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہو، قرخانی سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا بھی جا رہا ہوں، بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے آپ بہنیں ہیں، بیٹی ہیں، آپ بھی کام کریں، کوشش کریں دین کی اسلام کا جو صحیح منہج ہے وہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور اس کی تشریح بابا جی رحمہ اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کی طرف آئیں۔ بس یہ جتنے بھی فرعی مسائل ہیں ان کو چھوڑیں، اب دین پر حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب دین پر حملہ ہو چکا ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ تھے الحمدللہ سانپ تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کا سر رگڑ دیا ہے، ان کو دفن کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے سامنے لبرل کھڑا ہے، اب ہمارے سامنے سیکولر کھڑا ہے، یہ دین پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور انتہا درجے کے طریقے سے دین پر حملہ آور ہوا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جو 75 روپے کا نوٹ چھپا ہے جس پر سر سید کی تصویر لگی ہوئی، اس پر ہمارے مولویوں سے کوئی بولا ہے؟ کوئی بولا ہے؟ حالانکہ فتح رضویہ شریف میں 29ویں جلد میں ایک رسالہ ہے پورا، امور 20 در امتیاز عقائد سنیین، یہ تمام بیٹیاں لکھیں، اس کو پڑھیں ضرور، امور 20 در امتیاز عقائد سنیین۔ اس میں امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ سنیوں کی نشانی بتا دیں۔ آپ رحمہ اللہ نے میلاد 11ویں باقی ساری چیزوں کا ذکر پہلے نہیں کیا، بعد میں جا کے کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سر سید اور اس کے متبعین سب کفار و مرتد ہیں، سب کفار و مرتد ہیں، سر سید بھی اور اس کے سارے پیروکار بھی۔ اب بتائیں اس کی وجہ سے آج جگہ جگہ پہ یہاں کفر پھیل رہا ہے، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کفر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
یہاں کسی مولوی سے تھوڑی سی بھول چک ہو جائے تو کیسے پڑھ کے پڑھتے ہیں ہمارے مولوی، کیسے مناظروں کے میدان سر جاتے ہیں، باہر سے مولویوں کو بلاتے ہیں، لندن کے مولوی پیر آ جاتے ہیں یہاں مناظرے کرنے کے لیے، دنگل لگ جاتے ہیں. لیکن نعوذ باللہ من ذالک آپ کو حیرانگی ہوگی، ڈاروینی نظریہ جو پڑھایا جاتا ہے نعوذ باللہ من ذالک اسکول میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، نعوذ باللہ من ذالک ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا بندر سے انسان بنا ہے. تو آپ صحیح بتائیں یہ 1,24,000 نبیوں کی گستاخی ہے؟ یہ نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی گستاخی ہے یہ نظریہ ماننے سے کہ نعوذ باللہ من ذالک بدروں سے یہ انسان بنے. بتائیں انبیاء کرام علیہ السلام کو کن کی اولاد کا ہے؟ اس سے بڑی گستاخی پوری تعداد میں نہیں ہوئی. لیکن افسوس ہے میرے سامنے قرآن ہے، حرام ہے مولوی پر اس پہ بیان کریں. میں نے صبح کے 10 میں کہا، میں نے کہا ہاں جی بتائیں ہمارے بچے یہ پڑھ رہے ہیں. ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ پڑھ پڑا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب ایسے ہی آپ پتہ نہیں جلال میں آ جاتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا یونیورسٹی میں. میں نے کہا جا کے پوچھیں ان سے. حقیقت بڑی بات ہے، اسی دن شام کو بندہ روتا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ باتیں میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا، وہ کہتی ہاں ہم تو ہیں ہی انہیں کی نسل سے، نہیں بندروں کی اولاد میں سے. ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے انسان جو ہے اس میں ترقی آتی گئی تو یہ جناب بندر سے انسان بن گیا. ہم تو کوئی یعنی کہ ہماری ابتدا انسان سے نہیں ہے، وہ بندر سے. بتائیں کتنی بڑی گستاخی ہے. اور ہم ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹی بھی ہماری جا رہی ہے قاضی یونیورسٹی. حرام ہے ہم کسی دن پوچھ لیں بیٹا کیا پڑھ کے آئی ہو آپ؟ نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ہمیں ذہنی طور پر یہ تیار کیا گیا ہے کہ بس نوکری کرنی ہے، اس کے لیے چاہے آپ کو اسلام چھوڑنا پڑے، اعتدال کی طرف آنا پڑے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن آپ وہ کر جائیں بس. جیسے ابھی حضرت کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا جب غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ کا معاملہ پیش آیا، آپ نے شیطان تاثیر کو قتل کیا تھا، تو اس کے کچھ دن بعد ہمارے لاہور میں بھرتی ہونی تھی. محکمہ اوقاف کے لیے مولوی بھرتی کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. ہمارے کچھ مولوی بھرتی ہونے گئے، ٹھیک ہے نا، بھرتی ہونے کے لیے گئے مولوی، تو انہوں نے پوچھا ہاں بھی ممتاز قادری نے صحیح کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اب مولوی ہر مولوی سے پوچھا یہ سوال، انہوں نے ہر مولوی سے یہ کیا پوچھا ہمیں بتائیں یہ ممتاز قادری نے صحیح کیا یا نہیں کیا. مولوی جو ہے نا وہ 40-50 مولوی بھرتی ہو گئے، یہ کیا کہ یہ غلط کیا. اب بتائیں جس نے یہ کہا ہے کہ ممتاز قادری نے غلط کیا، بتائیں اس نے حضور کی عزت کے مسئلے میں بدماشی کی ہے؟ پوری بدماشی کی. یہ مسئلہ بھی بیان کرنے میں کوئی سے نہ بھیجنا کہیں.